الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم. دوستو بزرگو، یہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اس انسان سے بعض مرتبہ ایسے گناہ، ایسی نافرمانی صادر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی گرفت کا اندیشہ ہو جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. پھر اس وبال الہی اور عذاب الہی سے حفاظت کی اور نجات کی کیا صورت ہو، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی، اس میں اللہ نے اپنے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ اور طریقہ بتایا. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے آپ کی برکت سے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. آپ کی رحمت، آپ کے رحیم ہونے کا اثر اور نتیجہ یہ ہوگا، آپ کی برکت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود رہیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ عذاب سے حفاظت فرمائے گا. لیکن دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے، تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ کے عذاب سے نجات اور حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اگلے جملے کے اندر اللہ نے وہ ذریعہ بتایا، وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. بندے جب تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتے رہیں گے، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر کے توبہ کرتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تعالی شانہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. دوستو، یہ مضمون ویسے طویل ہے لیکن ابھی طوالت کا موقع نہیں، آج مختصر بات کرنی ہے. دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے خوف کا غلبہ ہوتا تھا. حدیث شریف کے اندر آیا، کانا اذا حزبہ امر صلی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی معاملہ پیش آتا سنگین، آپ نماز کی طرف، دعا کی طرف توجہ فرماتے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بادل آتا، حدیث شریف کے اندر ہے، بادل آتا تو بادل کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، بارش برسے گی، بارش کی امید کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، جب بادل کو دیکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے، کبھی نماز میں مشغول ہو جاتے، کبھی دعا کے اندر مشغول ہو جاتے، ایک اضطرابی کیفیت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو جاتی، یہاں تک کہ یا تو وہ بادل برسنے لگے یا پھر وہ ختم ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے معلوم کر لیا، یا رسول اللہ، لوگ تو بادل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور آپ بادل کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کہیں ایسا نہ ہو جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، خوف کا غلبہ ہوتا تھا، گارنٹی آ گئی قرآن کریم کے اندر، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا، لیکن دوستو، اللہ کی عظمت اور جلال پر جب نظر ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی مخلوق اور بڑے سے بڑا برگزیدہ بندہ اللہ کے عظمت اور جلال کے سامنے کانپتا ہے، خوف کا غلبہ ہوتا، اور فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسا قوم عاد کے ساتھ ہوا تھا، انہوں نے بھی بادل کو آتا ہوا دیکھا تھا اور خوش ہوئے تھے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہمیں بارش برسائے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بادل بارش نہیں برسائے گا، اس میں تمہارے لیے تمہاری ہلاکت کا سامان ہے۔ وہی بادل، اس سے پتھر برسے، آگ برسی، اور اسی بادل کے ذریعے سے قوم عاد کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ دوستو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، الا کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر وہ جسے میں ہدایت دینا چاہوں۔ الا کلکم جون الا من اطعمتہ، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلانا چاہوں، جس کا پیٹ بھرنا چاہوں۔ الا کلکم عار الا من کسیتہ، تم سب کے سب ننگے ہو مگر وہ جسے میں کپڑا پہنانا چاہوں۔ انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفرکم باللیل والنہار، تم رات اور دن گناہ کرتے ہو اور میں رات اور دن تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ عزیزو، ہم اعتکاف اپنے مقام اور اپنی بستی میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ مجمع اللہ نے قلوب کے اندر ڈالا، القا فرمایا، یہاں حاضری کی اللہ نے توفیق دی۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایسے مجمعوں کے اندر اللہ کے بعض بندے اللہ کے بہت مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے، ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے۔ صالحین کی برکت ایسی ہے، ہمارے حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بہت سے قلوب بیک وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت کا یہ فرمان تھا، جب بہت سے قلوب
بیک وقت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ صالحین کی برکت ایسی ہے، ان صالحین کے جوار میں اور ان کے پاس رہ کر، اللہ کے نیک بندوں کے پاس رہ کر یہ بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے، محض توبہ کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی تفصیل میں نہیں جانا، ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، ظالم تھا، 99 لوگوں کو وہ قتل کر چکا تھا۔ پھر اسے احساس پیدا ہوا، اپنے عالم، بنی اسرائیل میں عالم کو راہب کہا جاتا تھا، راہب کے پاس گیا اور جا کر معلوم کیا میرا حال یہ ہے، 99 لوگوں کو میں قتل کر چکا ہوں، الہ توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم، وہ راہب عالم تھا لیکن دانش مندی، بصیرت اور حکمت نہیں تھی۔ دانش مندی اور حکمت عملی اللہ کی طرف سے کسی کسی کو عطا کی جاتی ہے۔ اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، اتنا بڑا ظالم 99 لوگوں کو قتل کر چکا، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس ظالم نے اس راہب کو، عالم کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 قتل کر دیے۔ حدیث شریف میں، بخاری شریف کے اندر واقعہ ہے۔ پھر گیا کسی اور عالم کے پاس اور جا کر معلوم کیا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر 100واں قتل بھی کر دیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ وہ عالم ذی حکمت تھے، بصیرت والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے اور اللہ کے یہاں سب کی توبہ قبول ہوتی ہے، تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، البتہ تیری توبہ قبول ہونے کے لیے ایک میں ذریعہ بتاتا ہوں، ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے تیری توبہ جلدی قبول ہو جائے اور اللہ کی رحمت زیادہ نازل ہو۔ وہ یہ ہے کہ تو اپنی اس بستی سے ہجرت کر کے، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، یہاں سے ہجرت کر کے چلا جا، فلاں بستی صالحین کی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بستی ہے، اور وہاں تو اقامت اختیار کر لے، ان صالحین کی برکت سے اللہ تیری توبہ قبول فرما دے گا۔ یہ شخص چلا ہے اپنی بستی سے ہجرت کر کے، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نیک لوگوں کی، صالحین کی بستی میں پہنچا نہیں، درمیان میں ہی اس کی موت کا وقت آ گیا۔ موت کا وقت آ گیا تو ملائکہ رحمت بھی آ گئے اور ملائکہ عذاب بھی آ گئے۔ دوستو، اللہ کا مومن مقرب بندہ ہوتا ہے، اس کی روح کو لینے کے لیے ملائکہ رحمت آتے ہیں۔ یہ مضمون انشاءاللہ کسی دن بتایا جائے گا۔ اور اگر برا ہوتا ہے بندہ تو اس کی روح کو لینے کے لیے ملائکہ عذاب آتے ہیں۔ ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں آ گئے اور دونوں آپس میں بحثنے لگے۔ ملائکہ عذاب نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے کر جائیں گے، اس لیے کہ اس کی توبہ ابھی مکمل نہیں ہوئی، یہ صالحین کی بستی میں پہنچا نہیں۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ نہیں، یہ توبہ کا ارادہ تو کر چکا ہے اور صالحین کی بستی کی طرف اس نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے، اس لیے رحمت کا مستحق ہے، اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے فیصلہ کیا دونوں بستیوں کی پیمائش کر لی جائے، جہاں سے یہ آیا ہے وہ بستی زیادہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے صالحین کی بستی وہ زیادہ قریب ہے، جس بستی کے زیادہ قریب ہوگا اسی بستی والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ فیصلہ کیا فرشتے نے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت تو یہ تھی کہ جو بستی اس کی اپنی جہاں سے یہ آیا تھا گنہگاروں کی بستی وہ زیادہ قریب تھی اور صالحین کی بستی دور تھی، لیکن توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا، جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اسی پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی عنایت شروع ہوئی، اللہ کی مدد آنی شروع ہو گئی۔ اللہ نے
اس گنہگاروں کی بستی کو حکم دیا تو تھوڑی سی دور ہو جا، اور اللہ نے صالحین کی بستی کو حکم دیا تو تھوڑی سی اس کے نزدیک ہو جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، صالحین کی بستی اس کے نزدیک ہو گئی، اس کے قریب ہو گئی۔ کیسے ہو گئی دوستو؟ ارے اللہ کا تو حکم چلتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اللہ ملائکہ کا محتاج نہیں، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اب جو زمین کی پیمائش کی گئی، ایک بارش وہ بستی صالحین کی اس کے نزدیک نکلی تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اور فیصلہ ہو گیا، ملائکہ رحمت اس کی روح کو لے کر جائیں گے اور یہ شخص اللہ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کی کتابوں میں، کتاب الدعوات میں حدیث آتی ہے، اگر گدھے کو بولتا ہوا گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، فإنہ رأى شیطانا، اس لیے کہ گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ اور اگر مرغ کی آواز سنو تو اس وقت میں اللہ سے دعا مانگو، فإنہ رأت ملکا، اس لیے کہ مرغ جب بولتا ہے وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، اور فرشتہ اللہ کی معصوم مخلوق ہے، اللہ کی نیک مخلوق ہے، اس کی نیکی کی وجہ سے اس موقع پر تمہاری دعا قبول ہوگی۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے دوستو۔ بس اب مجھے بات مختصر کرنی ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ مضمون بیان فرمایا، صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسانوں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے، جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت آئی، اونٹوں کا چرواہا اس کا دل سخت ہوتا ہے، اونٹ کے مزاج میں سختی ہے، تو جو اونٹ کا چرواہا اس کے اکثر اوقات اونٹ کے ساتھ گزر رہے ہیں، اونٹ کی صحبت کا اثر یہ ہوگا کہ چرواہے کے مزاج میں سختی پیدا ہو جائے گی۔ اور بکریوں کے چرواہے کا دل نرم ہوتا ہے، اس لیے کہ بکری کے مزاج میں نرمی ہے، مسکنت ہے، تو بکری کا چرواہا اس کا اکثر رہنا سہنا بکریوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے بکری کی صحبت کا اثر یہ ہوگا اس کے مزاج میں بھی نرمی پیدا ہو جائے گی۔ انسانوں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، شجر حجر نباتات کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو گلستان کے مقدمے کے اندر بیان فرمایا، ایک عجیب مثال اور تمثیل انہوں نے اس کے لیے پیش فرمائی۔ فرماتے ہیں، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ایک روز میں حمام کے اندر گیا، غسل خانے کے اندر گیا، وہاں مٹی خوشبو والی یعنی صابن کی ٹکیا مراد وہ ہے، ایک مٹی جس میں سے بہت اچھی خوشبو مہک رہی تھی، وہ مجھے ملی، ایک دوست کے ذریعے سے میرے پاس وہ پہنچی تھی۔ بگفتم مشکی یا عبیری کہ از بوئے دل آویز تو مستم، میں نے اس سے کہا مٹی کی ٹکیا سے تو اپنی حقیقت بتا، تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ اس لیے کہ تیرے اندر سے ایسی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، اس خوشبو کی وجہ سے میرے اوپر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میں مستی کے اندر آ گیا ہوں، اپنی حقیقت بتا، مشک ہے یا عنبر ہے؟ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، اس مٹی نے کہا کہ میں تو بے حقیقت مٹی تھی، میری حقیقت مٹی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، وقات نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ ایک عرصے تک پھولوں کے ساتھ رہنا مجھے نصیب ہوا۔ صابن جو بنائی جاتی ہے حقیقت اس کی مٹی ہوتی ہے، اس کو خوشبو کے اندر پھولوں میں بسا کر رکھا جاتا ہے تو پھولوں کی خوشبو اس کے اندر اتر آتی ہے۔
بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، کہا میں بے حقیقت مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک مجھے پھولوں کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، جمال ہم نشی در من اثر کرد و گرنا من ہما خاکم کے ہستم، اس میرے پڑوسی نے، میرے ساتھی نے، پھولوں نے میرے اندر اثر کیا، میرے اندر بھی پھولوں کی وجہ سے، پھولوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، پھولوں کی معیت کی وجہ سے، پھول کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی، وَغَرْنَا مَنْ هُمَا خَاكَمْ کے ہستم، ورنہ میں تو بے حقیقت وہی مٹی تھی جس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقار نہیں تھی۔ دوستو، اللہ نے یہاں ہمیں پہنچایا، اللہ کا فضل ہے اور احسان ہے۔ سال بھر انتظار رہتا ہے، رمضان آئے گا، رمضان آئے گا۔ حدیث شریف کے اندر آیا جب ماہ رجب شروع ہو جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا شروع فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ یہ ماہ رمضان تو نے ہمارے قریب پہنچا دیا، رجب، شعبان، اس کے بعد رمضان، ماہ رمضان ہمارے قریب آ گیا، یا اللہ اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا، کہیں ایسا نہ ہو ماہ مبارک اتنا قریب آنے کے باوجود کہیں ماہ مبارک آنے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں اور ماہ مبارک کی برکات اور ثمرات سے، رحمتوں سے، مغفرتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا 2 مہینے پہلے شروع فرما دیا کرتے تھے۔ سال بھر انتظار رہتا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ دوستو، لیکن اس کے 2 عشرے چپکے سے نکل بھی گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ عشرہ شروع ہو گیا، عشرہ اخیرہ، اس کا بھی ایک ایک دن اس طرح سے نکل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے موقع اللہ نے دیا، ہمیں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ سال بھر گزر جاتا ہے، ہر قسم کے گناہوں میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ نے فضل فرمایا، اے میرے بندے اب میرے دروازے پر جا کر پڑھ جائے۔ یہاں انشاءاللہ نظر کی بھی حفاظت ہے، زبان کی بھی حفاظت ہے، اور بھی باہر کی تمام آفات اور شیطانی جال اور شیطان کے پھندوں سے اللہ نے محفوظ فرما کر اپنے مبارک اور مقدس گھر کے اندر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا محض فضل ہے اور احسان ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سال بھر گناہ کرتے رہے لیکن مایوس نہیں ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری مغفرت بہت وسیع ہے۔ اے بندے، میری رحمت اور مغفرت کے وسیع ہونے کا تو گمان بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، ان عبدا اذا اذنب ذنبا قال ربی اذنبته فاغفر له، یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف فرما، اللہ تعالیٰ شانہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ ملائکہ کو کہتا ہے، اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب، اچھا میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے، چلو میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ کچھ دن کے بعد میں کہ نفس اور شیطان کے تقاضے سے اگر پھر گناہ صادر ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، یا اللہ معاف فرما، اللہ پھر خوش ہو کر کہتا ہے میرا بندہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، جانتا ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا۔ بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں کے برابر ہوں گے اور تو میرے پاس آئے گا ندامت کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے میرے بندے بالفرض اگر تو نے اتنے گناہ کیے
کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھر جاوے، لیکن تو آئے میرے دربار میں معافی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بلکہ اس زمین کے بھرنے کے بقدر میں تجھے مغفرت عطا کروں گا۔ اس لیے دوستو مایوس نہیں ہونا، اللہ نے جب یہاں بھیجا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے ہمارے ساتھ فضل کا ارادہ فرمایا، کرم کا ارادہ فرمایا، اللہ نے ہمیں معاف کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ بس اس میں یہ ہے توجہ کی بات کہ ہمیں اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ اوقات کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ کل بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کس رات